اندر دشمن بھی سن لے ذرا غور سے سن لے ذرا غور سے سن لے ہمیں جان سے پیارا یہ پیارا پیارا یہ پیارا پیارا دیکھو دیکھو کون آیا کون آیا نعرہ 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 سنی حضور آئے تو سر آفرینش آ گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا سطح چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو دنیا کو جینے کا شعور آیا واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام معززین علاقہ اور واکنڈ کے غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں آج آپ کی اس عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز کانفرنس میں جو پیام مصطفیٰ اور عظمت صحابہ کے عنوان سے معنون ہے اس بابرکت مبارک اور بارونق اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر آپ کے ذمہ داران قاری عبدالواحد صاحب بھائی اسامہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اور ان تمام ورکروں کو کارکنوں کو معاونین کو ہمدردوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے شب و روز محنت کی اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آج کا یہ منظر اس لحاظ سے بھی بہت خوبصورت ہے کہ آج یہ اسٹیج اہل سنت کے اتحاد سے سجا ہوا ہے اور تمام مکاتب فکر کے لوگ ایک نظریے عنوان کے تحت یہاں پر جمع ہیں اور اسٹیج پر اپنی گفتگو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس اتحاد کو ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رکھے آپ حضرات کے جلسے کی خوبی یہ ہے کہ جس طرف نظر دوڑاؤ ادھر علیحدہ جلسہ ہے اگر میں دائیں جانب دیکھوں تو یہ مستقل ایک جلسہ ہے میں اسٹیج کی طرف مڑوں تو یہ مستقل ایک جلسہ ہے اور میں بائیں جانب اگر دیکھوں تو یہ بھی مستقل جلسہ ہے اور سامنے تو حقیقت میں جلسہ ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں چاروں طرف جلسہ ہی جلسہ ہے اور میرے ان دوستوں نے اور بھائیوں نے اور ورکروں اور کارکنوں نے جس طرح اس محفل کو سجایا تھا انہوں نے اپنا جو ذہن بن کر سجایا تھا یہ اس سے بہت زیادہ ہے اس لیے کوئی انتظام پتہ چل رہا ہے کہ اس سے بہت سارے لوگ زیادہ یہاں ادھر ادھر کھڑے ہو کر آج کے اس جلسے کو سن رہے ہیں حافظ صاحب کہہ رہے تھے یہ ہمیشہ رہے گا یہ تو آج کی اس تعداد نہیں بتا دیا کہ ہمیشہ رہے اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انہوں نے تو بتا دیا ہوگا ہمیشہ اس لیے کہ یہ آ گئے اب آپ نے بتانا ہوگا کہ ہمیشہ ہونے اس لیے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اس جذبے کو قبول فرمائے کانفرنس کا
عنوان پیغام مصطفیٰ اور عظمت صحابہ. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا، میں کچھ ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار ضرور کرنا چاہوں گا. اس کا وقت مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں میں نے چند گزارشات پیش کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وقت کم لوں گا، یہ مطلب نہیں ہے. گزارشات عرض کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لمبی بھی ہو سکتی ہیں، تفصیلی بھی ہو سکتی ہیں. آپ سن رہے تھے بریلوی مکتب فکر کے شاعر اپنا کلام پیش کر رہے تھے. آپ تصور کی دنیا میں جائیں، آج سے 3 4 5 سال پہلے ہم ایک دوسرے کو اپنا مخالف سمجھتے تھے اور یہ اسٹیج ایک دوسرے کے خلاف سجتے تھے. اللہ کا شکر ہے حق نواز کا وہ نظریہ آج زندہ ہو گیا ہے کہ ہم آپس میں لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم مل کر دشمن کے مقابلے کے لیے آئے ہیں. اہل حدیث بزرگ خوبصورت گفتگو کرتے ہوئے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اس نظریے اور اس کاس کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بریلوی مکتب فکر ہمیں بارہا یہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور گزشتہ کئی دنوں سے، کئی ہفتوں سے، اور میں اگر یہ کہوں کہ ان گستاخیوں کے بعد سے وہ ہمارے قریب ہو رہے ہیں، ہم ان کے قریب ہو رہے ہیں، غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں، حقائق کھل رہے ہیں. اور ایک بات آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، عاشق ایک طرف ہو رہے ہیں اور گستاخ دوسری طرف ہو رہے ہیں. یہ بڑی عجیب خوبصورت سی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ لکیر کھنچ گئی ہے، لکیر کھنچ گئی ہے. عاشق ایک طرف ہو گئے اور گستاخ. آپ کہیں گے بہت سارے لوگ تو ان کی طرف بھی جا رہے ہیں. میں نے کہا میں نے تو کہا ہی نہیں کہ سب ادھر آ رہے ہیں، میں نے تو لکیر کھینچ کے بات بتا دی ہے کہ عاشق ادھر ہے اور گستاخ. آپ کو اب واضح کرنا ہوگا، سیاستدان ہو، مذہبی جماعتیں ہوں، تاجر ہوں یا مزدور ہوں، ملازم ہوں یا غیر ملازم ہوں، آپ کو یہ بتانا ہوگا، واضح کرنا ہوگا کہ آپ کس قافلے کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ عاشقوں کے ساتھ ہیں یا گستاخوں کے ساتھ ہیں، یہ آپ کو بتانا ہوگا. لیکن بتانا کردار سے ہوگا، کردار سے بتانا ہوگا آپ کہاں کھڑے ہیں. اس لیے کہ اب درمیانی راستہ باقی اونچی، درمیانی راستہ باقی نہیں رہا. لکیر کھنچ گئی ہے، ادھر آؤ یا ادھر آؤ. اور اگر کوئی اب درمیان میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جی میں تو ادھر بھی ہوں، میں تو ادھر بھی ہوں، میں تمہارا بھی ہوں، میں ان کا بھی ہوں، یہ صریح، واضح اور کھلا جھوٹ بول رہا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گستاخ بھی ہو اور عاشق بھی ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گستاخ بھی ہو اور عاشق بھی ہو؟ عاشق گستاخ نہیں ہو سکتا، گستاخ عاشق نہیں ہو سکتا، یہ دونوں مل نہیں سکتے. یا گستاخ ہو یا عاشق ہو. ایک نے کہا جی میں تو نہ ادھر بول رہا ہوں نہ ادھر بول رہا ہوں. میں نے کہا میں آج واضح کر کے جاؤں گا تو کون ہے. میں ادھر بھی نہیں بولتا ادھر بھی. جی یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کی لڑائی ہے. بھلا ابو بکر کی گستاخی کر کے بھی کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ اور جی آپس میں دست و گریباں ہونا اچھی بات نہیں ہے. میں نے کہا بالکل نہیں ہے. عمر کو گالی دے کے بھی کوئی اپنا رہ سکتا ہے؟ عثمان غنی کی عصمت کا انکار کر کے بھی کوئی اپنا رہ سکتا ہے؟ علی کی عصمت کا انکار کر کے بھی کوئی اپنا رہ سکتا ہے؟ کہ نہیں جی میں تو ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں ہوں. تو پھر سوال تو پیدا ہوگا تم ہو کون؟ اپنا تعارف تو کرو، تم کون ہو؟ میں نے کہا واضح بات کہنا چاہتا ہوں،
جو صحابہ کرام اہل بیت عظام ختم نبوت پر اور اس کی توہین پر نہیں بولتا، وہ اگر گستاخ نہیں ہے تو گستاخ کا سہولت کار ضرور ہے۔ وہ بول کر گستاخی نہیں کر رہا مگر چپ رہ کر گستاخ کا راستہ کھول رہا ہے، اس کی حمایت کر رہا ہے۔ ہم گستاخ کے بھی خلاف ہیں، سہولت کار کے بھی خلاف ہیں۔ اور میں عوام اہل سنت آپ سے کہنا چاہوں گا، اب وقت آ گیا ہے آپ کو یہ پیغام دینا پڑے گا۔ اب وقت آ گیا ہے آپ کو یہ پیغام دینا پڑے گا کہ گستاخوں کے ساتھ ہو یا عاشقوں کے ساتھ ہو، سہولت کار عاشقوں کے ہو یا سہولت کار گستاخوں کے ہو، لیکن ارباب اقتدار سیاسی جماعتوں کے لوگوں میری بات یاد رکھنا، گستاخ ہمیشہ کم ہوتے ہیں، عاشق ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اور یہ مجمع بتا رہے ہیں، یہ عوام بتا رہی ہے، یہ لوگوں کا ہجوم بتا رہا ہے، یہ جوش اور جذبہ بتا رہا ہے، یہ لگنے والی صدائیں بتا رہی ہیں، یہ اٹھنے والی آوازیں بتا رہی ہیں، یہ آنے والی ہوائیں بتا رہی ہیں، یہ فضائیں بتا رہی ہیں، یہ ماحول بتا رہا ہے اور یہ حالات بتا رہا ہے۔ اور میری بات یاد رکھنا، اپنے پاس لکھ کر جانا، آج میری اس بات کو اپنے پاس نوٹ کر کے جانا۔ میں کیا کہنے لگا ہوں؟ میں کھلا پیغام دینے لگا ہوں کہ گستاخوں کے سہولت کار بننے والوں، کل تمہاری رائے محدود ہو جائے گی، تمہیں تنہائی کا شکار رہنا پڑے گا، تمہاری زندگی اچیرن ہو جائے گی۔ زندہ رہنا چاہتے ہو، خوشحال رہنا چاہتے ہو، پرامن رہنا چاہتے ہو، رات کی زندگی جینا چاہتے ہو، دل کے سکون اور قرار کو چاہتے ہو، پھر آؤ گستاخوں کی صفوں سے تمہیں نکلنا ہوگا، عاشقوں کی صفوں میں تمہیں آنا ہوگا۔ اس لیے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ العزیز عاشقوں کا ایک طوفان آئے گا، عاشقوں کا ابھی آغاز ہے، ابھی ابتدا ہے۔ میں نے کل کے ایک اجتماع میں ایک جملہ کہا تھا اور وہ پہلی دفعہ کہا تھا، آج میں اس کو پھر دوہرا رہا ہوں۔ میری کچھ باتیں شاید آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اگر میں نہ رہا تو میری یہ باتیں تمہیں ضرور سمجھ میں آئیں گی کہ یہ میں کیا رہا تھا۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، میں بہت کچھ دیکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب ماحول یوں ہی نہیں رہے گا، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے عاشقوں کا سمندر طوفان بن کر آئے گا، طوفان بن کر آئے گا، طوفان بن کر آئے گا۔ عاشقوں کا یہ سمندر گستاخی کو بہا کر لے جائے گا۔ اب گستاخ کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ ہم وہ قانون بنوائیں گے جس میں گستاخ گرد میں آئے گا، گستاخ بھی آئے گا، سہولت کار بھی آئے گا۔ توجہ، مجھے ایک آدمی نے کہا یہ قانون تو نہیں بنے گا۔ میں نے کہا بھائی کیوں نہیں بنے گا؟ یہ قانون ملک کے مفاد میں ہے، یہ قانون عوام کے مفاد میں ہے، یہ قانون ریاست کے مفاد میں ہے، یہ قانون پولیس کے مفاد میں ہے، یہ قانون فوج کے مفاد میں ہے، یہ قانون افراد کے مفاد میں ہے، یہ قانون اس ملک کی عزت کے مفاد میں ہے۔ اسے ہم بنوائیں گے اس لیے کہ ہم ملک مضبوط کرنا چاہتے ہیں، مستحکم کرنا چاہتے ہیں، ملک کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اس میں دہشت گردی، تخریب کاری، فرقہ واریت کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک کو پرامن ایک اسلامی اسٹیٹ قرار دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم قانون کا مطالبہ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اس مطالبے کے لیے ہمیں میدانوں میں آنا پڑا، ہم آئیں گے، مارچ کرنے پڑے ہم مارچ کریں گے، دھرنے دینے پڑے ہم دھرنے دیں گے، احتجاج کرنا پڑا ہم احتجاج کریں گے، لیکن قانون بننے تک ہم چین سے بیٹھیں گے۔ اور ہم یہ قانون کسی فرقہ واریت میں بنوانا نہیں چاہ رہے،
پڑھے لکھے لوگوں، واقعی کے پڑھے لکھے لوگوں، میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں. یہاں بہت سارے لوگ موجود ہوں گے، لکھنے والے بھی آئیں گے، ریکارڈنگ کرنے والے بھی آئے ہوں گے. میرے جملے نوٹ کر لینا. ہمارا مطالبہ ہے اس ملک میں اہل بیت اور صحابہ کی عزت کا قانون بنے. جو ان کی گستاخی کرے، تکفیر کرے، تنقیص کرے، توہین کرے، اسے سزا ملنی چاہیے. پوچھی ایمانداری سے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو، یہ دہشت گردی ہے، یہ تخریب کاری ہے، یہ فرقہ واریت ہے. حضور کی توہین کرنے والا ہو، ابو بکر عمر عثمان کی توہین کرنے والا ہو، سیدہ فاطمہ سیدنا علی کی توہین کرنے والا ہو، صحابہ کا گستاخ ہو، اہل بیت کا گستاخ ہو، کھلی بات ہے اسے سزا ملنی چاہیے. اور توجہ، سزا کیا ہونی چاہیے؟ میں کہتا ہوں اس کی سزا سزائے موت ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ زور سے، زور سے. آپ میں سے کسی کو اختلاف تو نہیں ہے؟ دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، اہل حدیثوں کو کوئی اختلاف نہیں ہے بھائی، کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ گستاخ نہیں ہے. انہیں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ گستاخ نہیں. ان کی نظر میں اہل بیت بھی آم کے تارے ہیں، صحابہ بھی آم کے تارے ہیں. اہل بیت بھی ایمان کا حصہ ہیں، صحابہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو ان اہل بیت کی کرے بدترین ہیں، تو ان کوئی اصحاب کی کرے بدترین ہیں، تو ان گھرانے کی کرے بدترین ہیں، تو ان گھرانے کی کرے بدترین ہیں. گویا ان کی توہین کرنے والا پیغمبر کے پیغام کی توہین کر رہا ہے، مصطفیٰ کے اعلان کی توہین کر رہا ہے، حضور کے کردار کی توہین کر رہا ہے، آقا کی دعوت اور تبلیغ کی توہین کر رہا ہے. ہم چاہتے ہیں ایسے گستاخ کو سزا ملے. سزا لوگ نہ دیں، عوام نہ دیں، افراد نہ دیں، جماعتیں نہ دیں. سزا دینا تمہارا کام نہیں، میرا کام نہیں، کسی اور کا کام نہیں. سزا دینا ریاست کا کام ہے. سزا ملنی چاہیے اور سزا ریاست کو دینی چاہیے. یہ بات درست ہے یہ نہیں؟ درست ہے. ہم پر ایک الزام آتا ہے، کہتے ہیں جناب آپ جو ہیں وہ اہل بیت کے گستاخ ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ اہل بیت کے گستاخ ہیں. میں نے کہا اسی پہ آ جاؤ. پڑھے لکھے لوگوں میرا جملہ سننا، اسی پہ آ جاؤ. گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت کو سزا ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ میں آفر کر رہا ہوں ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے، گستاخ اہل بیت پر قانون بناؤ. سزا وہ تجویز کریں. کون تجویز کرے؟ نہ جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس پر سزا وہ تجویز کرے. تصدیق اور سائن ہم کریں گے. تمہاری مرضی بھی آئے، جو سزا تم طے کرو. تم کہو آگ لگانی ہے، منظور ہے. تم کہو چمڑا اتارنا ہے، منظور ہے. تم کہو پہاڑ سے پھینکنا ہے، منظور ہے. تم کہو ریاست سے گولی مارے، منظور ہے. تم کہو گردن اڑا دی جائے، منظور ہے. تم کہو جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، منظور ہے. اہل بیت اطہار، اہل بیت اعظام کی گستاخ کی سزا تم متعین کرو. ہم سائن کر دیں گے، تصدیق کر دیں گے، حمایت کر دیں گے. جو تم کہو گے اسے منظور کر دیں گے. ختم ہو گئی بات. تم طے کرو، ہم ماننے کو تیار ہیں. صحابہ کی توہین کرنے والے گستاخ کی سزا ہم بتاتے ہیں. سزا ہم بتاتے ہیں، سائن تم کر رہے. ارباب اختلاف، ریاست کے لوگوں، پڑھے لکھے لوگوں، وکیلوں، ججوں، سیاستدانوں،
دانشوروں، محققوں، پروفیسروں، مسجدوں والوں، مدرسے والوں، خانقاہ والوں، وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، وزارت مذہبی امور، وزیر اعلیٰ صاحب، گورنر صاحب، وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، آئیے فیصلہ کرائیے، درمیان میں بیٹھیے، ہم ہر سزا کے لیے تیار ہیں. ہمارا نقطہ نظر ہے گستاخ جس روپ میں آئے، جس انداز میں آئے، جس زاویے میں آئے، قلم سے لکھے تب، زبان سے کہے تب، کتاب لکھے تب، مجلس میں کہے تب، پروگرام میں کہے تب، الیکٹی میں کہے تب، عقیدہ اپنائے تب، سوچ اپنائے تب، بیانیہ بنائے تب، نظریہ بنائے تب، جس سوچ پر بھی وہ آئے سزا دو. جو سزا دو گے ہمیں قبول ہے. آؤ فیصلہ کرو، بھاگتا کون ہے اور رہتا کون ہے. نعرے تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، پیغام محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، فاروقی تیری بصیرت کو. میں آپ کو ایسا پیغام دے کے بھیجوں گا کہ جس مجلس میں آپ بیٹھو گے اسے دوہرا دینا. دشمن بھاگ نہیں سکے گا. اور میں نے پہلے کہا گستاخو تمہیں اب بھاگنے کا کوئی راستہ دیں گے؟ بھاگنے کا کوئی راستہ دیں گے یا گستاخی چھوڑو گے یا پھر ہمیں چھوڑو گے؟ کچھ تو چھوڑنا پڑے گا نا. ہم آئین اور قانون کے دائرے میں تمہیں لے کر آئیں گے. اب اٹھنے والی تحریک تمہارے پروپیگنڈے، ظلم اور جبر اور تشدد، بربریت اور جھوٹی من گڑت افواہوں سے رکے گی نہیں. تمام مکاتب فکر نے یہ عزم کر لیا ہے ہم گستاخی روک کر اس ملک کو پرامن بنا کے دم لیں گے انشاءاللہ. اور ریاست والوں یہ کام تمہارا ہے لیکن ہم تمہارے معاون ہیں. ہم تمہاری معاونت کر رہے ہیں. ہم تمہیں کہہ رہے ہیں ہم اس گستاخی کو روکنے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں. اب جو طبقہ یہ کہے کہ صحابہ کی گستاخ کی سزا نہیں ہونی چاہیے، اس کا مطلب ہے وہ گستاخ ہے یا نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں اہل بیت میں گستاخ کی سزا ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہم گستاخ یہ بیٹھے ہیں کافر گستاخ، یہ تو عقیدتوں پر سلام کہتے ہیں ان کو، اور تم کہتے ہو سزا نہیں ہونی چاہیے. اگلی بار میرے بہت سارے لوگ یا اس طرح کے بھی آئے ہوں گے جو یہ سوال کر رہے ہوں گے، ان کے دل و دماغ پر ان گستاخوں نے یہ بات بٹھائی ہوگی کہ جس سزا کی کیا ضرورت ہے اور ان لوگوں کی تنقید پر سزا کیوں دیتے ہو؟ نہیں دینی چاہیے. پہلی بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، پاکستان کے آئین میں بانی پاکستان قائد اعظم کی توہین پر قانون ہے یا نہیں ہے؟ کچھ ہی بولو یار، کیوں بنایا؟ کیا ضرورت تھی اس قانون کو بنانے کی؟ بلکہ پاکستان کے آئین میں یہ بھی ہے کہ ایک شہری کی توہین ہو اس پر بھی قانون ہے. بانی پاکستان کی توہین پر قانون کیوں ہے؟ دنیا کو بتانا ہے یہ پاکستان کے محسن ہیں، بانی ہیں، بنیاد رکھنے والے، جدوجہد کرنے والے، اس کا آغاز کرنے والے، ملک کی تقسیم یعنی ملک بنانے کے اس قافلے کی قیادت کرنے والے. ان کے ساتھ لوگوں نے مل کے یہ ملک بنایا جس میں آج ہم سب کا سانس لے رہے ہیں، جس ملک کے اندر آج ہم عزت سے رہ رہے ہیں، جسے ہم اپنا ملک تسلیم کر رہے ہیں. یہ ہماری ریاست اس نے بنائی ہے، لہذا اس کی توہین برداشت غور سے برداشت. پھر ہماری ملک کی ایک فوج ہے، اس فوج کے سالار ہے، وہ فوج ایک ادارہ ہے،
کوئی آدمی اس ادارے کی توہین کرے قانون ہے نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ بدنام ہو گئے ملک باقی، یہ کمزور ہو گئے ملک باقی، یہ غیر محفوظ ہو گئے ملک محفوظ نہیں رہے گا۔ لہذا ان کی عزت کا قانون ہے۔ سنو، کہیں بانی پاکستان کی بات ہے تو کہیں بانی اسلام کی بات ہے۔ آپ کہتے ہو یہ شخصیات تحریک پاکستان کے بانیان ہیں، تو میں کہتا ہوں صحابہ کرام تحریک اسلام کے بانیان ہیں۔ انہوں نے یہاں برے صغیر میں کھڑے ہو کر دشمن سے ٹکرا کر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستان کی بنیاد رکھنے کے لیے عزم و ہمت، جرأت اور بہادری کے ساتھ میدان اول میں آئے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں جناب رسول اللہ کی معیت میں صحابہ کرام نے دنیا سے ٹکر لے کر، مشرک سے ٹکر لے کر، کافر سے ٹکر لے کر، ظالم سے ٹکر لے کر، بوجھل جیسے سردار اور وڈیرے سے ٹکر لے کر دنیا کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک نئی بات، نویکلی بات، دویلی بات، عظیم بات سامنے رکھ کر کہا تھا ہم بنیاد رکھنا چاہتے ہیں۔ کس کی بنیاد رکھنا چاہتے ہو؟ اسلام کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اسلام کی بنیاد نہیں تھی، یہ تو عصمتوں کی بنیاد تھی، یہ قانون کی بنیاد تھی، یہ ضابطے کی بنیاد تھی، یہ انسانیت کی بنیاد تھی، یہ اخلاق کی بنیاد تھی، یہ کردار کی بنیاد تھی، یہ گفتار کی بنیاد تھی، دنیا کی تعمیر کی بنیاد تھی۔ خلقت کائنات کے معنی سے وجود میں آنے کے بعد ان کے حقوق کی ادائیگی کی تحریک تھی۔ اس تحریک کی آواز رسول اللہ نے لگائی تھی۔ اس تحریک کی آواز پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں، سیدہ خدیجہ کہتے ہیں، بلال کہتے ہیں، عمار کہتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں۔ یہ پیغمبر کے دن جمع ہوئے تھے، جمع ہو کر نبوت پر جان قربان کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ ارے یہ کون ہے؟ میں کہتا ہوں یہ بانیان ہے، اسلام ہے، اسلامی تحریک کے سب سے بڑے ورکر ہیں، سب سے بڑے کارکن ہیں، سب سے بڑے باعث ہیں، سب سے بڑا نمونہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر جنہوں نے نبی کی آواز پر لبیک کہا تھا، اگر پاکستان بنانے والوں کے لیے قانون ہے تو اسلام کی بنیاد کی عبارت رکھنے والوں کے لیے بھی قانون ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ 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 سنی۔ ہم سے کہا جاتا ہے آپ نیا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم نے کہا کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے، تقریب کاری کا مطالبہ نہیں ہے، یہ ہے آئین کے مطابق مطالبہ ہے کہ ان شخصیات کو محفوظ کرو۔ مجھے کسی نے کہا اگر کوئی بانی پاکستان کو گالی دے دے تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا بات اب بانی پاکستان کی نہیں ہے، بات اب پاکستان کی ہے۔ کسی نے کہا صحابہ کو برا کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا بات صحابہ کی نہیں ہے، بات اسلام کی ہے، بات استاد رسول اللہ کی ہے، بات پڑھانے والے کی ہے، بات تعلیم دینے والوں کی ہے، توہین ان کی نہیں، توہین ان کی ہو رہی ہے۔ اسلام بچانا چاہتے ہو انہیں بچانا پڑے گا، اسلام محفوظ کرنا چاہتے ہو انہیں محفوظ کرنا پڑے گا، اسلام کی بقا چاہتے ہو ان کو باقی رکھنا پڑے گا، اسلام کو پروان چڑھانا چاہتے ہو انہیں پروان چڑھانا پڑے گا، اسلام کا عروج چاہتے ہو صحابہ کو عروج دینا پڑے گا، اسلام کو عزت چاہتے ہو صحابہ کو عزت دینی پڑے گی، اسلام کی بلندی چاہتے ہو صحابہ کی بلندی کا اعتراف کرنا پڑے گا، اسلام کا وقار چاہتے ہو صحابہ کے وقار کو چار چاند لگانے پڑیں گے، اسلام کی رفتار کو بڑھانا چاہتے ہو صحابہ کی عظمت کی رفتار کو بڑھانا پڑے گا۔ اور دنیا کے اندر اگر اسلام تسلیم کرتے ہو رب عزت جلال کی قسم ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو، امامت کو، سیاست کو، تقدس کو، طہارت کو، بزرگی کو، ایمان کو، تقوی کو، عظمت کو، بڑائی کو ماننا پڑے گا۔ اگر ان کی عظمت باقی نہیں رہے گی اسلام کی عظمت بھی باقی نہیں رہے گی۔
لیے ہم کہتے ہیں قانون بناؤ, ہم کہتے ہیں ضابطہ بناؤ. پڑھے لکھے لوگوں, یہ ذمہ داری آپ کی بھی اور میری بھی. اسکول والوں, کالج والوں, یونیورسٹی والوں, مدارس والوں, مکاتب والوں, یہ ایک فرد کی ذمہ داری نہیں, یہ پوری ملت کی ذمہ داری ہے. اور میں ایک بات اور کہنے لگا ہوں, توجہ ہے میری طرف, سب کی توجہ ہے, سب کی توجہ ہے. دیکھو, کام وہ کرو جو زبان سے پہلے عمل بتا دے. میں کہتا ہوں توجہ آپ سارے لاتے ہو. یہ بھی بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ سب بولے نہیں ہیں. اچھا, نعرہ تکبیر, شان صحابہ, عظمت صحابہ. میرا ایک تجربہ ہے کہ جس کو کرسی مل جائے اس کو اللہ ہی بچائے. یہ کرسی والے جائے کہیں سبحان اللہ. اب پیچھے والے بھی وہ کھڑے ہونے وہ بھی نہ کہیں, صرف آپ کہیں سبحان اللہ. حالانکہ پہلے موقع میں نے ان کو دیا, تو یہ نہ کہے دادی ہو گئی, کیونکہ ہارنے والا ہمیشہ کہتا ہے دادی ہو گئی. آپ پھر کہو سبحان اللہ. کرسیوں والے کہو, آپ نہ بولو. بھائی یہ جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں نا, آپ یہ کہیں سبحان اللہ. تجربہ مانتے ہو میرا؟ حافظ صاحب آپ نے پتہ نہیں کرسیاں کیوں کی, آپ کی کرسیاں تو میں نے اندر چھڑوا دی ہے. بھئی یہ آرام دہ کیوں ہو گئے آپ؟ توجہ ہے. اور میں آج کل ایک جملہ کہتا ہوں, آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, آپ سنتے رہتے ہیں. آج کل تو روزانہ گفتگو لوگ سنتے ہیں, لیکن میں آپ کو پھر دوہرا رہا ہوں, شاید کچھ نہ سنا. میں توجہ چاہتا ہوں, لیکن صرف آنکھوں کی نہیں. میں توجہ چاہتا ہوں صرف چہرے کی نہیں. میں توجہ چاہتا ہوں صرف جسم کی نہیں. میں تم سے توجہ چاہتا ہوں دل کی. کس کی؟ ذرا دل کے دریچے کھولو, اسے میرے سامنے رکھو, دل سے ہر چیز نکالو. میں آج آپ کے دل کو رنگنے لگا ہوں, رنگنے لگا ہوں, رنگنے لگا ہوں محمد کے عشق سے. دل میں بٹھانے لگا ہوں صحابہ کی محبت, دل میں بٹھانے لگا ہوں اہل بیت کی عفت اور عطرت اور عقیدت. اتنی بٹھا دوں گا گستاخی کرنا دور کی بات, گستاخی کا تصور کرنے سے بھی ڈرے گا. کوئی اس سے پوچھے گا کیوں ڈرتا ہے, وہ جواب دے گا یہ عاشقوں کے دل کا مسئلہ ہے. مسئلہ کس کا ہے؟ جس کا ہے وہ بولے, جس کا ہے مت بولے. بھائی جس کا نہیں ہے مت بولے, جس کا ہے بولے. مسئلہ کس کا ہے؟ اور نوجوانوں تم تو سمجھتے ہو, تم تو سمجھتے ہو دل کے مسئلے میں تو لوگ گھر چھوڑ دیتے ہیں. جوانوں تمہیں تو پتا ہے نا, لیکن یہ بوڑھے بھی جوان تو رہے ہیں نا, پتہ ان کو بھی ہے اور پتہ ان کو بھی ہے, اور پتہ ان کو بھی ہے کہ مسئلہ کس کا ہے. توجہ کرو دل سے. قانون ان کی عزت اور عظمت کا کیوں؟ اس لیے کہ یہ عزت ان کی نہیں, ان کی عزت کو عزت اسلام کہتے ہیں, ان کی عظمت کو عظمت اسلام کہتے ہیں, ان کی بات کو بات اسلام کہتے ہیں, ان کے اعلان کو اعلان اسلام کہتے ہیں. آج پوری دنیا سے جا کر پوچھو نقشہ اسلام کیا ہے, وہ قرآن کھول کے پڑھ کے نہیں بتاتا نقشہ اسلام کیا ہے, بلکہ وہ صحابہ کا تصور سامنے لا کر کہتے نقشہ اسلام یہ ہے. وہ دور ابو بکر پیش کر کے کہتے نقشہ اسلام یہ ہے. وہ دور عمر پیش کر کے کہتے نقشہ اسلام یہ ہے. وہ دور عثمان کو سامنے رکھ کے کہتے
نقشہ اسلام یہ ہے، بطور علی کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں نقشہ اسلام یہ ہے، بطور حسن کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں نقشہ اسلام یہ ہے، بطور معاویہ کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں نقشہ اسلام یہ ہے۔ اس سے پوچھو پیغام اسلام کیا ہے، وہ انہیں سامنے رکھ کر کہتے ہیں پیغام اسلام یہ ہے۔ ان سے پوچھو قرآن کیا ہے، ان کی سیرت دیکھ کر بتاتے ہیں قرآن یہ ہے۔ ان سے پوچھو نبی کی سیرت صورت فضیلت کیا ہے، وہ صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں نبی کی سیرت فضیلت یہ ہے، صورت یہ ہے۔ ہاں دنیا کے لوگوں ان کی عزت اپنی عزت نہیں گئی، ان کی عزت اسلام کی عزت ہو گئی، ان کی نسبت حضور سے ہو گئی، حضور کی نسبت ان سے ہو گئی، اس لیے کہ حضور استاذ بن کے آئے، یہ شاگرد بن کے آئے، حضور معلم بن کے آئے، یہ متعلم بن کے آئے، حضور پیر بن کے آئے، یہ مرید بن کے آئے، حضور امام بن کے آئے، یہ مقتدی بن کے آئے، حضور سالار بن کے آئے، یہ سپاہی بن کے آئے، حضور سکھانے کے لیے آئے، یہ سیکھنے کے لیے آئے، حضور بتانے کے لیے آئے، یہ پوچھنے کے لیے آئے، حضور پڑھانے کے لیے آئے، یہ پڑھنے کے لیے آئے، حضور چلانے کے لیے آئے، یہ چلنے کے لیے آئے، حضور اٹھانے کے لیے آئے، یہ اٹھنے کے لیے آئے، حضور دکھانے کے لیے آئے، یہ دیکھنے کے لیے آئے۔ اور دنیا کے لوگوں انہوں نے پیغمبر کی ہر چیز کو ادھر سے لیا، ادھر سے لیا، ادھر سے لیا، بچپن انہوں نے لیا، لڑکپن انہوں نے لیا، جوانی انہوں نے لی، شباب انہوں نے لیا، کمال انہوں نے لیا، علم انہوں نے لیا، تقوی انہوں نے لیا، طہارت انہوں نے لی، بزرگی انہوں نے لی، کرامات انہوں نے لی، معجزات انہوں نے لیے، صفات انہوں نے لی، خوبیاں انہوں نے لی، عظمت انہوں نے لی، نبوت کا دین انہوں نے لیا، علم کرام انہوں نے پڑھا، علم قرآن انہوں نے پڑھا، علم دین انہوں نے پڑھا۔ تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ ساری دنیا کو ان سے لے کر دینے والے کون؟ آپ کا بیٹا ہو نا، بیٹا آپ کہتے ہو میں بیٹے کو داخل کرانا چاہتا ہوں، پوچھنے والا پوچھتا کہاں داخل کرا رہے ہو؟ یار کوئی اچھا اسکول بتا دو، اچھا کالج بتاؤ، اچھا استاد بتاؤ، اچھا ٹیچر بتاؤ، کیا کرو گے؟ اپنے بچے کو اچھے ٹیچر کے پاس داخل کراؤں گا، اچھے ادارے میں داخل کرواؤں گا، بڑا آدمی بنانا چاہتا ہوں، جس بچے سے پیار ہو اس بچے کے لیے، اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے اچھے استاذ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو صحابہ سے کتنا پیار ہے، اونچی یار اونچی، اللہ آپ کو صحابہ سے کتنا پیار ہے۔ ان کی تعلیم کا بندوبست، ان کی تربیت کا بندوبست، ان کے مستقبل کا بندوبست، ان کے پڑھانے کا بندوبست، استاذ بھیجنا ہے۔ اللہ کسے بھیجو گے؟ کم اسے بھیجوں گا جس کے لیے بھیج کر میں کہوں گا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اسے بھیجنے کے بعد میں احسان جتلاؤں گا، کائنات کو احسان جتلا کر بتاؤں گا میں جو استاذ ان کے لیے بھیج رہا ہوں اس سے بڑا استاذ کوئی نہیں، معلم کوئی نہیں، نبی کوئی نہیں، ادیب کوئی نہیں، خطیب کوئی نہیں، وائز کوئی نہیں، فصاحت و بلاغت والا کوئی نہیں، قدرت اور عظمت والا کوئی نہیں، حسن و جمال والا کوئی نہیں، علم و حکمت والا کوئی نہیں۔ اسے بناؤں گا، ان کا استاذ بناؤں گا۔ کیا کرے گا وہ؟ میں نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ انہیں کا تزکیہ نفس کرے گا، قلوب کو صاف کرے گا، دلوں کو مزین کرے گا، کردار کو واضح کرے گا، کتاب کو پڑھائے گا، حکمت کو پڑھائے گا، حکیم بنا دے گا، عالم بنا دے گا، مبلغ بنا دے گا، مفسر بنا دے گا، عظیم تر بنا دے گا، لیڈر بنا دے گا۔ کون بنائے گا؟ کون بنائے گا؟ اللہ نے کہا رسول بھیجوں گا۔ کون سا رسول بھیجے گا؟ فرمایا بھیجوں گا بھی وہ جس کی بات میں کروں گا۔ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اسے کہہ دوں گا، اس کی عظمت کی بات کروں گا۔ تو ورفعنا لک ذکرک کہہ دوں گا، اس کے سینے کی بات کروں گا۔ تو الم نشرح لک صدرک کہہ دوں گا، اس کے نام لوں گا۔ تو والضحیٰ کہہ دوں گا، واللیل کہہ دوں گا، مدثر کہہ دوں گا، مزمل کہہ دوں گا، یاسین کہہ دوں گا۔ انا
مبشرہ رہوں گا، داعیاً الی اللہ باذنی کہوں گا، اس کی چمک دمک رانائی کی بات کروں گا تو سراجم منیرہ کہہ دوں گا۔ اللہ سراجم منیرہ بنا کر، ہادی عالم بنا کر، ہادی اکبر بنا کر، رحمت کا مجسم بنا کر، رحمت کا پیکر بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر، شفیع المستقیم بنا کر، خاتم النبیین بنا کر، سید الاولین والآخرین بنا کر، رات العاشقین بنا کر، امام الاولین بنا کر، امام المرسلین بنا کر، حسن کائنات، جلال کائنات، جمال کائنات، روح کائنات، دبدبہ کائنات، خوبی کائنات، اوصاف کائنات، کمال کائنات، بنیاد کائنات، وجہ کائنات، سبب کائنات، خوبی کائنات، خوبصورتی کائنات بنا کر کس کو دے گا؟ کس کو دے گا؟ کہا ابو بکر کو دوں گا، عمر کو دوں گا، عثمان کو دوں گا، علی کو دوں گا، طلحہ کو دوں گا، حسن کو دوں گا، حسین کو دوں گا، خبیب کو دوں گا، عائشہ کو دوں گا، حفصہ کو دوں گا، حبیبہ کو دوں گا، خدیجہ کو دوں گا۔ اللہ کس کو دے گا؟ کیا بنا کر دے گا؟ حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ استاد کس کا بنایا؟ جواب آیا استاد کا نام محمد الرسول اللہ ہے، جنہیں شاگرد بنایا ان کا نام حزب اللہ ہے، جو نصاب دیا وہ کتاب اللہ ہے، جو نسخہ دی وہ بیت اللہ ہے، جس نے امتحان لیا وہ خود اللہ ہے۔ شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، عظمت اہل بیت۔ چھوڑے چھوڑے، توجہ توجہ میری طرف ہے، توجہ میری طرف ہے، توجہ ہے جی بھائی، سب کو توجہ ہے۔ اس کی محبت مجھ سے اتنی ہے، اس میں بھی پیار بتا دیتا ہوں، غصہ کیوں ہوتے ہو؟ اس کی محبت مجھ سے اتنی ہے، صدیق کی محبت حضور سے کتنی ہو؟ کیا بنا کر بھیجا؟ استاذ، شاگرد کون؟ اونچی یارو اونچی، ایمانداری سے کہو کون ہے شاگرد؟ اگر حضور کو استاذ مانتے ہو تو شاگرد بتاؤ کون ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں جذبات میں مت آؤ، ٹھنڈے دل میں چلے جاؤ، چھوڑیے 2 منٹ کے لیے میرے جذبات کو چھوڑیے، میں تو دیوانہ ہوں اس کے جذبات میں آتا ہوں، میرے بس میں نہیں ہے۔ میں جب گفتگو شروع کرتا ہوں میں روزانہ سوچ کہتا ہوں آج کیوں بولوں گا، لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے، اسے میری کمزوری سمجھو۔ صحابہ کے نام پر دل میں جوش جذبہ نہ آئے، پھر سے اپنے دل کا جائزہ لینا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، پھر دل کا جائزہ لینا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اگر اس نام پر بھی جذبہ نہ آئے پھر سمجھ لینا کوئی مسئلہ ہے، اور جب جذبہ آئے پھر بھی مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ کس کا ہے؟ اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا، بھیجا نہیں بھیجا؟ پڑھانے والے محمد رسول اللہ، پڑھنے والے حزب اللہ میں نہیں کہتا، قرآن نے کہا اولئک حزب اللہ۔ علماء نے اس کا معنی کیا اللہ کی فوج، اور میں عنوان کو لانا بھی اسی طرف چاہتا تھا، اولئک حزب اللہ، کس کی فوج؟ محب وطن لوگوں، پاکستان سے محبت کرنے والوں، تم ہم اپنی فوج کی توہین برداشت نہیں کرتے، اللہ اپنی فوج کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ اس فوج کو تم نے فوج کہا ہے اور محمد کے یاروں کو خدا نے فوج کہا ہے۔ اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ کامیابی کی سند بھی دے دی تاکہ کل کوئی 1442 ہجری میں یا 41 ہجری میں پیدا ہونے والا کوئی بدبخت یوں نہ کہہ دے
کہ یہ تو ناکام تھے. کوئی یوں نہ کہہ دے یہ بھاگ گئے تھے, کوئی یہ نہ کہہ دے یہ ڈٹے نہیں تھے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. فتویٰ لگانے سے پہلے قرآن پڑھنا, یہ وہ فوج ہے جس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کی امتحان بھی ہوئے. اگر امتحان نہ ہوتے تو پھر کہتے جی امتحان تو ہوا ہی نہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. امتحان بھی دلوں کے ہوئے, دلوں کے. کس کے؟ اس لیے میں مانگ بھی تو پھر رہا ہوں. جنہوں نے دلوں کے امتحان دیے وہ دل چاہتے دل. جنہوں نے دلوں کے امتحان دیے وہ دل چاہتے دل. وہ دل میں رہتے دل میں, وہ دل بنتے دل میں. ہاں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. ان کے دلوں کا امتحان ہوا, انہیں جانچا گیا, انہیں پرکھا گیا. قلم دے کر, کاغذ دے کر, امتحان گاہ دے کر, سوال و جواب حل کروا کے نہیں, مکہ کی دھرتی میں کبتی ریت پر لٹوا کر ان کے امتحان لیے گئے. جلتے انگاروں پر چلا کر ان کے امتحان لیے گئے. تخت دار پہ چڑھا کر ان کے امتحان لیے گئے. حضور کی محبت میں بیوی بچے چھڑوا کر ان کے امتحان لیے گئے. قوم اور قبیلہ چھڑوا کر ان کے امتحان لیے گئے. میدانوں میں تلواروں کے سائے تلے کھڑا کر کے ان کے امتحان لیے گئے. یارو واقعہ کے لوگوں توجہ میری طرف کرو, دل کھول کے رکھو. 313 کو ہزاروں کے لشکر سے لڑا کر امتحان لیے گئے. ان کے ہاتھوں میں تلواریں دے کر, ان کے ہاتھوں میں ٹہنیاں دے کر امتحان لیے گئے. انہیں سواریوں پر بٹھا کر, انہیں پیدل چلا کر امتحان لیے گئے. انہیں ساز و سامان دے کر, انہیں بھوکا رکھ کے امتحان دیے گئے. انہیں قوت اور طاقت دے کر انہیں بے سر و سمالی کے عالم میں امتحان لیا گیا. ارے امتحان لینے کے بعد پھر ہوا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ موقوف نہیں ہوا, نتیجہ رک نہیں گیا, نتیجہ کٹ نہیں گیا, نتیجہ ضبط نہیں ہو گیا, نتیجہ آ گیا, واضح آ گیا. کہاں آیا نتیجہ؟ کون سی جگہ آیا نتیجہ؟ کون سے مقام پر آیا نتیجہ؟ نتیجہ ہواؤں میں نہیں, نتیجہ فضاؤں میں نہیں, نتیجہ دریاؤں میں نہیں, ریت کی دیوار پر نہیں, ریت کی جگہ پر نہیں, مٹنے والے کاغذ میں نہیں. نتیجہ دے دیا اللہ نے خود دے دیا, بازا نے خود دے دیا, ساتھ خدا نے دے دیا, رب العالمین نے دے دیا, مالک کائنات نے دیا, مالک عرش و سما نے دیا. آدم سے عیسیٰ تک پیدا کرنے والے نبیوں کو پیدا کرنے والے نے دیا. آسمان زمین کی وسعتیں بلند کرنے والے نے نتیجہ دیا. اللہ نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا اولئک هم المفلحون, اولئک هم الفائزون, اولئک هم الراشدون, اولئک هم المؤمنون حقا. میں صحابی کی تعریف تجھ سے تب پوچھوں جب میرے پاس قرآن نہ ہو. میں صحابی کے ساتھ تجھ سے تب پوچھوں جب میرے پاس کلام نہ ہو. میں صحابی کی تعریف تجھ سے تب پوچھوں جب میرے پاس رب کا فرمان نہ ہو. الحمد سے لے کر والناس کی سین تک